الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید کے چند الفاظ کا سہارا لیا۔ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوق انسان کے روپ میں پیدا فرمایا۔ ساری مخلوق ہی رب کی ہے، وہ ہمیں کسی بھی مخلوق کی صورت میں، نسل میں، جنس میں پیدا کر سکتا تھا۔ ہم جانور بھی بن سکتے تھے، پرندے بھی بن سکتے تھے، نباتات بھی بن سکتے تھے، اور پانی کی تہہ میں بسنے والی مخلوق مچھلیاں یا دیگر مخلوقات کے روپ میں بھی ہماری پیدائش ہو سکتی تھی۔ لیکن اس نے ہم سے نہیں پوچھا بھائی تم نے کیا بننا ہے، جانور کے روپ میں اس دنیا میں جانا ہے، پرندے کے روپ میں جانا ہے، مچھلی کے روپ میں جانا ہے، یا انسان کے روپ میں جانا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے جو ہم پر پہنچ گیا کہ اس نے اشرف المخلوق انسان کے روپ میں پیدا کیا، اس انسان کے روپ میں جس کو اس نے اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ اب کام ہمارا ہے کہ ہم انسان بن تو جائیں۔ انسان یہ دو آنکھیں، منہ، زبان، ہاتھ اور پاؤں کا نام نہیں ہے۔ انسان کسی اور چیز کا نام ہے۔ انسان وہ ہے جس کے بارے میں رب نے کائنات نے اپنے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ پتہ چلا کہ انسان کا معنی ہے خوبصورت کوئی شے جو سر سے لے کر پاؤں تک خوبصورت ہو۔ اب خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورت کیا گورا اور چٹا رنگ خوبصورت ہے، یا اچھے نقش و نگار کا ہونا خوبصورتی ہے، یا آپ کے جسم کی خوبصورتی کے نقش و نگار ہو یہ خوبصورتی ہے؟ یہ تو خوبصورتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو بیوٹی پارلر والا بھی بنا دیتا ہے۔ چند دن کریمیں لگائیں رنگ چٹا ہو جاتا ہے، خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کریں رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کی جو بناوٹ ہے، چند دن جم میں چلے جائیں اور وہاں جو انسٹرکٹر کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کے اعضاء کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو کریمیں لگانے سے خوبصورتی آ گئی، جم میں جانے سے خوبصورتی آ گئی، چند چیزوں کو کھا لینے سے خوبصورتی آ گئی،
تو یہ تو وہ خوبصورتی نہ ہوئی نا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو میں نے خوبصورت بنایا. وہ جو انسان جس کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، نہ وہ گورے اور کالے کی تمیز رکھتا ہے، نہ کسی بڑے خاندان کی تمیز ہے، نہ چھوٹے خاندان کی تمیز ہے، نہ دولت کی تمیز ہے، نہ جسم کے ظاہری نشق و نگار کی تمیز ہے. تو پتہ چلا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو شرف اشرف المخلوق کو دیا گیا ہے، یہ خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے. کیا خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے جس کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا. آپ میری طرف توجہ رکھیں، اس مشین کو چھوڑ دیں، یہ چلتی رہے گی، جس کو کیمرہ کہا جاتا ہے. میں ویسے بھی زیادہ بولنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں اور زیادہ بولوں گا بھی نہیں. جو تھوڑا سا بول رہا ہوں وہ تو غور سے سن لیجیے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، دیکھیے بندے کی توجہ گئی، بندہ بھول گیا میں کیا بول رہا تھا. جب انسان نے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا اور پھر امتی بنایا نبیوں کے سردار کا، اور پھر عقیدہ دیا اور پیر دیا، پیروں کے سردار کا جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جس کا کہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اب اتنی نسبتیں بھی اگر ہمیں خوبصورت نہ بنائیں، وہ خوبصورت جس کو کہ اللہ نے کہا احسن تقویم، واہ واہ سبحان اللہ، تو پھر بدبختی سے آگے اور کچھ نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ میرا کوئی پیر بھائی بدبخت نہیں ہے. الحمدللہ. اگر ہم بدبخت ہوتے نا تو ایسا سونا پیر نہ ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری. ابھی پہلے اعظم شاہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے. بالکل سچی بات کر رہا ہے. نبی تو اعلان کرتا ہے لیکن ولی تو اعلان نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں. ہاں پیر جگہ جگہ پہ پھر رہے ہیں، میں پیر ہے کہ وہ تو جس طرح پیر کے گھر میں جم پڑے تو پیر بن گئے اس طرح، لیکن ولایت تو کسی اور چیز کا نام ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ولایت کسی اور چیز کا نام ہے. وہ تبھی آتی ہے جب احسن تقویم بندہ ہو اور خوبصورت ہو. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب ولی کو دیکھو گے تو رب یاد سنو گے تو علم میں اضافہ ہو، اور جب اس کا عمل دیکھو گے تو آخرت یاد آئے گی. سبحان اللہ. 3 باتیں. ولی کی پہچان کوئی پگڑیاں اور داڑھیاں نہیں ہیں. ولی کی پہچان جبے اور کبے نہیں ہیں. ولی کی پہچان ہاتھوں میں تسبیحاں اور منکے اور انگوٹھیاں نہیں ہیں. ولی کی پہچان بڑے لمبی زلفیں نہیں ہیں. ولی کی پہچان کوئی اور کسی قسم کے تماشے نہیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی درود ہو رہا ہے، دم پھونکا جا رہا ہے، انگاروں پر چل رہا ہے، جی کوئی 6 مہینے نہانے والا ملنگ ہے، جی یہ کوئی ولی ہے. جو پاک ہی نہیں ہے تو ولی کس شے کا ہے؟
جیسے یہ ملنگ پھرتے ہیں وہ تو پاکی پلیتی نظر نہیں آتی، تو ولایت کہاں سے؟ ولایت کچھ اور ہے، اور وہ جنہوں نے دیکھی ہے نا آپ نے اور ہم جیسے لوگوں نے، ان کو پتا ہے ولایت کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب ولی کو دیکھو تو رب یاد آئے، جب اس کا کلام سنو تو علم بڑھے، اور جب اس کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آئے۔ آؤ اس پیمانے کو لے کے جاؤ حضور ناز جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے اکثریت یہاں ایسے لوگوں کی بیٹھی ہے جنہوں نے حضور ناز جہاں کا کردار نہیں دیکھا، بچے تھے۔ یہ چند بزرگ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ پیر کیسا ہوتا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے، اور اپنا دکھ درد بانٹنے والا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ان سفید داڑھی والے بزرگتا لوگوں کی پر فرض ہے، جیسے کہ صحابہ نے اپنے پیر کی ایک ایک زندگی کی جھلک ہم تک آج پہنچائی۔ آج اگر حدیثوں میں تیرے اور میرے نبی کی ایک ایک سنت ہے، پانی پینے سے لے کے، کھانا تناول کرنے کے انداز سے لے کے، سونے کے انداز سے لے کے، آپ کے چلنے کے انداز، پھرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، جہاد کرنے کا انداز، نماز پڑھنے کا انداز، روزہ رکھنے کا انداز، حج کرنے کا انداز، ہمسایوں سے سلوک کا انداز، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا انداز، بیواؤں کے چادر اڑوانے کا احساس، حقوق اللہ، پورے حقوق العباد۔ آج اگر تیرے اور میرے نبی کی زندگی موجود ہے تو ان مریدوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے پیر کا نقشہ کھینچ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا نقشہ کھینچ دیا جو آج تک تیرے اور میرے درمیان 1500 سال ہو گئے ہیں، حدیثوں میں زندہ اور جاوید ہے۔ یہ جو سفید داڑھی والے ہمارے پیر بھائی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ جناب آپ اپنے مرشد کی سیرت ان جوانوں کو بتایا کرو، تاکہ ان کو پتا چلے کہ پیر کیسا ہے۔ پھر ذاکر صاحب نے کہا کہ اس پیر کا پھر سجادہ دیکھو، میں سجادہ کوئی نہیں۔ تو جناب والا، بزرگوں، بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آفرین ان مریدوں پر، مرید ہم بھی ہیں، اللہ ہمیں بھی مرید ہی بنائے۔ مرید بننا بڑا ہوتا، تماشا نہیں، مرید کی اپنی کوئی مرضی کوئی نہیں، اس نے بیعت کر کے اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کو اپنے مرشد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب وہ جب دے، جہاں دے، کہیں دے، نہ دے، اس کی مرضی۔ آفرین ان مریدوں پر جن کو آپ صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہو اور جانتے ہو اور مانتے ہو، سنتے ہو۔ انہوں نے ایسی زیارت کی اپنے پیر کی جس پیر کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کی زلفوں سے لے کے ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک پسند، ایک ایک ناپسند کو ہم تک پہنچایا، یہاں تک کہ مرید ہم بھی ہیں۔ کوئی ایسے مرید بھی تھے جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے پیر کو کدو پسند ہے تو انہوں نے کدو کھانے شروع کر، ان کو آپ آج صحابی کہتے ہو، جنہوں نے کبھی پوری زندگی کدو کھایا نہیں تھا، پسند نہیں کرتے تھے، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا مرشد کھانے میں کدو پسند کرتے ہیں تو سب نے کدو کھانے شروع کر دیا اور کدو شریف کہنا شروع کر دیا۔ ہم بھی ہیں،
اس لیے میں نے ریکویسٹ کی جو کہ بزرگ پیر بھائی ہیں کہ حضور ناز جہان کے فرامین اور آپ کی اداؤں کو اس نسل کو بتاؤ. یہ کسی کتابوں میں کچھ نہیں ملتا، یہ مدرسوں میں نہیں ملتا، یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے. اور اگر حدیثیں آج کتابوں میں بھی ہیں تو وہ بھی سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر 300 سال بعد آ کے تحریر میں آئی. اعظم شاہ نے صحیح کہا کہ ولی کی پہچان اوکھی، نبی کی پہچان سوکھی. نبی اعلان کرتا ہے میں ولی، میں نبی ہوں، ولی نہیں کہتا میں ولی. یہ تماش بین جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں پیر ہوں. تماش بین مداریاں دکھاتے ہیں، کرتبے دکھاتے ہیں. تماش بین انگاروں پر چلتے ہیں، کوئی زلفیں رکھتا ہے، کوئی بال لمبے کرتا ہے، کوئی کڑے پہنتا ہے، کوئی انگوٹھیاں پہنتا ہے. یہ ولایت نہیں، یہ تو شعبدہ بازی ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو ولی وہ ہوگا اس کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا. سبحان اللہ. اب کس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے گا؟ نماز پڑھتا کسی کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا. روزہ رکھتا دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا. قرآن کی تلاوت کرتے دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا. اللہ اسی کو دیکھ کر یاد آئے گا جس کی ذات سے اللہ کے جلوے ظاہر ہوں گے، اور اسی کا کلام سن کے علم میں اضافہ ہوگا جو رب کا کلام پڑھائے گا، اور اسی کے عمل دیکھ کر آخرت یاد آئے گی کہ جس کے عمل دیکھ کر پتہ چلے کہ آخرت کی زندگی لینی ہے، جنت لینی ہے تو یہ عمل کرنے پڑے. آؤ میرے بھائیو اس علاقے کے میرے سے وعدہ کرو کہ آپ جتنے یہ بڑے سفید داڑھیوں والے بزرگ بندے بیٹھے ہو، حضور ناز جہان کی سیرت سنت اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو سکھاؤ اور بتاؤ. اور وعدہ کرو اے جوانوں، ارد گرد بھاگنے کی بجائے، تماشے دکھانے کی بجائے اپنے بزرگوں سے، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں سے، اپنے بیٹھے ہوئے بزرگوں سے، باپ سے، چاچے سے، مامے سے، بڑے بھائیوں سے سیکھو اور پوچھو کہ ناز جہاں کیسا تھا. کیا بات. یہ ایسے تماشوں سے کچھ نہیں ہوگا. بزرگ سکھائیں اور جوان اور بچے سیکھیں، اور سینہ بہ سینہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں سیکھتی جائیں. ابھی ایک پہلے نعت بھی پڑھی گئی. میں یہ بات ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو پسند آئے نہ آئے، ادھر ادھر کی باتیں. کوئی عالم کی بات تو ہے نہیں، عالم تو ہوں نہیں، خود طالب علم ہوں. اور اگر اس جگہ پر مجھے تقریر کرنے کے لیے کسی نے بٹھا دیا ہے تو حضور ناز جہان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے نعت پڑھی، وہ راجے صاحب نے، اس میں انہوں نے 2 لفظ بیان کیے. شاید کسی کو کھٹکے ہوں، کوئی غیر بھی تو بیٹھے ہوتی، اور اللہ نے ہمیں وہ مرشد دیا ہے جس کے پاس طریقت بھی ہے، شریعت بھی. الحمدللہ. سبحان اللہ. پیر طریقت رہبر شریعت، وہ استاد جو وہ طریقہ بتائے اور رہنمائی کرے شریعت کی طرف، وہ پیر اللہ نے ہمیں دی. پیر طریقت رہبر شریعت کا یہ مطلب ہے. انہوں نے جناب نعت میں 2 شعر پڑھے حضور ناز جہان کا نام لے کر. اس کی وضاحت کرنا میں نے جہاں مناسب سمجھا. اس کے شعر صحیح ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، لیکن کوئی دوسرے سوچ کا بندہ بھی تو ہوتا ہے، اور آپ سے کوئی پوچھ بھی تو سکتا ہے تو بندے کے پاس جواب تو ہو. انہوں نے ایک شعر پڑھا حضور ناز جہان کا نام لے کر کہ تو ہی ساڈی نماز تے تو ہی ساڈا قرآن.
یاد آیا آپ کو؟ میں نے کبھی آدھا گھنٹہ پہلے سنے ہیں. ہمارے بھولنے کی بڑی عادت ہے, شاید میں نے کہا بھول گیا, کیونکہ ہر جو سچی بات اچھی بات جلدی بھول جاتے ہیں ہم. گلے بڑے یاد رہتے ہیں, فلانے نے مجھے یہ بات کی, وہ نہیں بھولتی پوری زندگی. تم مینوں یاد چنگی گل بھول جاتی. اس نے نام پڑھا کہ تو ہی ساڈا قرآن تے تو ہی ساڈی نماز. اس میں کوئی شک نہیں, اس نے سچ کہا. تو ہی ساڈا قرآن اس طرح کہ جس طرح قرآن ہے کیا تجھے ہم نے دیکھنا ہے. تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا سننا سنانا اے قرآن کے تابع ولی کے ہوتا ہے. اس لیے اس نے کہا تو ہی ساڈا قرآن اور تو ہی ساڈی نماز. تو مراد کے نماز پڑھنی کس طرح ہے, اپنے مرشد کی زیارت کر, کیونکہ نماز میں فرق ہوتا ہے. نماز میں فرق ہوتا ہے. آؤ تو آپ کو ایک نماز, ایسی نماز کی بات بتاؤں حضور نازے جہاں نے پڑھی. حضور نے کیا اللہ اکبر کمرے میں تہجد کے وقت. حضور نے کیا اللہ اکبر, ہاتھ باندھے اور سلام پھیر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر حضور نے اللہ اکبر کیا, ہاتھ باندھے, پھر سلام پھیر دیا. پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کیا, ہاتھ باندھے, سلام پھیر دیا. چوتھی دفعہ اللہ اکبر کیا, ہاتھ باندھا, نماز پڑھی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا یہ کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا جس کی نماز پڑھ رہا تھا جب سامنے ہی نہیں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری. میں نے سلام پھیر دیا, پھر صدا لگائی تو ہی سب سے بڑا اللہ اکبر. پھر بھی نہیں آیا تو پھر بھی سلام پھیر دیا. پھر صدا لگائی اللہ اکبر تو سب سے بڑا. پھر آگے سے آواز آئی جی میرے بندے. تو پھر میں نے حمد و ثنا شروع کر دی. سبحانہ رب یلعلا بھی اس کو پکارا, سبحانہ رب یلعظیم بھی پکارا. تو یہ ہے وہ نماز جو ہم نے سیکھنی ہے. نماز کیسی؟ یہ ہوائی بات نہیں ہے, اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے. حضور احسان کیا ہے سوال کیا گیا. حضور نے جواب میں فرمایا تو ایسے نماز پڑھ کے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ عالم بیٹھے ہیں. حضور کا فرمان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ایسے پڑھ کے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اس مقام پر نہیں جا سکتا تو کم از کم ایسے تو پڑھ تو وہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ولی وہ ہے جو اس مقام پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور تو اور میں کم از کم ایسی نماز تو پڑھ کہ وہ دیکھ رہا ہے. تیری میری نماز, میں تو اپنی نماز کی بات کروں, اللہ اکبر ہوتی ہے, دھیان موبائل کی سکرین پہ, سبحان ربی اعلیٰ, الحمدللہ رب العالمین, مالک یوم الدین, دماغ بازار میں. اب کدھر جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کس سے ملنا ہے, سجے کون ہے, کھبے کون, سب نظر ہم. نماز میں جو کہیں کیا بھولی ہوئی ہو, نماز میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. ہماری تو نماز ہے ایسی, نمازوں کو درست کرنا ہے تو پیر کی نماز کو دیکھ. اس لیے اس نے کہا تو ہی ساڈا قرآن دے, تو ہی ساڈی نماز. اب اشرف المخلوق ہمیں اس نے بنا دیا, اپنے حبیب کا امتی ہمیں بنا دیا, مرشد کامل ہمیں عطا کر دیا. وہ اور لیتا سبحان اللہ. سمجھ سے باہر ہے. اور لینا کیا ہے, سب کچھ تو مل گیا. دنیا بھی مل گئی, قبر بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی, جنت بھی مل گئی اگر یہ چل پڑے. باقی جو تمنائیں بحیثیت بشری تقاضے ہیں اور ہوتی ہے, جس کو اولاد نہیں ہے اولاد کی, جس کے پاس پتر نہیں پتر کی, جس کے پاس دھی نہیں دھی کی, جس کے پاس دولت نہیں دولت کی, جس کے پاس عزت نہیں عزت کی, جس کے پاس گھر نہیں گھر کی,
جس کے پاس لباس نہیں لباس کی، جس کے پاس سواری نہیں سواری کی، بشری تقاضے کے تحت آرزوئیں اور خواہشیں ہیں، آرزوئیں اور خواہشیں جائز رکھ اور مانگ ضرور لیکن ضد نہ کر۔ مانگ ضرور، اولاد مانگ، جائز اولاد مانگ، جو خدمت کرنے والی اولاد مانگ، حلال دولت مانگ، حلال روزی مانگ، حلال گھر مانگ، حلال سواری مانگ، ہر حلال چیز ضرور طلب کر لیکن مانگ ضرور، اور بار بار مانگ لیکن ضد مت کر بال کی طرح۔ دے گا ضرور، اگر مانگنے میں صداقت ہو دل میں تو دے گا ضرور، مانگ ضرور، کوئی دیر ہو جائے تو اتاولا نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جانتا ہے کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کس کو دینا ہے، اس کا کام اسی پہ چھوڑ، ہمارا کام مانگنا صرف یہ ہے۔ تو محترم پیر بھائیوں، تمام تعریفیں ہر طرف اللہ کی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی پھر اس اشرف المخلوق انسانوں میں کوئی ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ ابھی قرآن پڑھا اللہ کی تعریف، نعت خوانی ہوئی اللہ کے رسول کی تعریف، اللہ کی تعریف، اللہ کے رسول کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ یہ نماز پڑھتے ہو الحمدللہ سے لفظ سے شروع کرتے ہو، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ کون اللہ؟ جو پالنے والا سارے جہانوں کا۔ یہ جو درخت ہے یہ بھی رب کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، یہ سورج چاند ستارے بھی اسی کی تعریف میں ہیں۔ آپ اور میں اگر 4-5 نمازیں پڑھ کے کوئی رب پر احسان نہیں کر بیٹھتے، یہ تو ہر چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے، فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، جن پرند چرند اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اور میں 4 سجدے کر کے کھڑ پائیں گے نہ بن جائیں؟ یہ سوچا کرو کہ اس کا کرم کہ اس نے سجدہ کروا لیا۔ آپ میں سے کوئی نماز ابھی زور کسی کی زور پڑی ہے تو وہ شکر کرے کہ اس نے مجھ سے اپنے آگے سجدہ کروا لیا میرا۔ اور جو تکبر اور آکڑ میں نماز نہیں پڑھا وہ یہ سوچے کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اس نے مجھے اپنے آگے جھکنے نہیں دیا۔ اس قابل بن کے وہ تجھے توفیق عطا فرمائے 5 وقت کی نماز کی، تو اس سے بڑی معراج ہی کوئی نہیں۔ رسول کیا کی ٹھنڈک، پیر کیا کی ٹھنڈک نماز۔ اب اللہ کی ایسی بندوں کی تعریف، کچھ رب کی مخلوق میں ایسے بندے ہیں جن کی اللہ بھی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں جن کی اللہ تعریف کرتا ہے؟ کیا کسی کے پاس دولت ہے تو رب تعریف کرتا ہے؟ دولت تو اس نے کافروں کو بے بہا دے رکھی، اتنی دولت کافروں کے پاس ہے، اہل ایمان کے پاس نہیں۔ آج سے نہیں، ازل سے یہ مسئلہ ہے، ہمیشہ غریب ہی حق پر آئے۔ آج جو لوگ نے غریبی کا رونا روتا ہے نا، تو میری ایک بات سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے غریبوں سے پیار ہے، اور آپ دعا فرماتے تھے اللہ دنیا میں مجھے غریب رکھنا، غریبی میں موت دینا، اور کل قیامت کے دن قبر سے بھی غریبوں میں اٹھانا۔ کیونکہ یہ جو محبت اور ایمان ہے نا رسول کی، اللہ کی، پیر کی، یہ غریب میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی امیر میں بھی آ جائے تو کمال ہے، کسی کا پھر تو فیض ہے آ گیا، ورنہ یہ دولت تو ایمان سے دور لے کے جاتی ہے۔ اور جی آپ یہ جو بھیڑیوں والے بیٹھے ہوئے گھرانے جو لوگ، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر بھی میں نے ان کو بات کی کہ شکر کیا کرو آپ لوگوں کو نازے جہاں دے رنگ دیا ہے۔ کوئی نہیں تھا لبنے کا، کچی جھونپڑیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہونے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی، آپ کوٹھیاں بنی کھڑی ہیں۔ شکر کر کہ ایمان بھی رکھے ساتھ، آمین آمین، محبت بھی رکھے ساتھ۔ آمین۔ ایک مرید تھا اللہ کے رسول کا، تھوڑی سی بات کر کے اجازت دیتا ہوں۔ ہر نماز حضور کے ساتھ پیچھے حضور کے پڑھتا تھا،
رسول اللہ کا مرید تھا. رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں ہر نماز حضور کی امامت میں پڑھتا تھا اور ہر نماز کے بعد دعا منگواتا تھا, حضور دعا منگو میں نے پیسہ دیوے. حضور ہر دفعہ فرماتے انہیں صحیح نہیں ہے. وہ پھر ضد کرتا نہیں کہ دولت میرے پاس آئے. تو یہ آنکھوں والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز اس کے لیے ہے فائدہ کے نقصان ہے. ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو, آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ آنکھ والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان سے مانگو ضرور, چھوڑ دو, اب دے تو ٹھیک ہے, نہ دے دیر دے تو صبر کر, دیر سے دے دے گا جب. ہر نماز میں دعا مانگی. ایک دن حضور نے تنگ آ کے دعا کی, کیا بھائی پیسہ دے اللہ. ایسی دولت اس کے گھر میں آئی کہ رئیس بن گیا. اب رئیس بن گیا, کاروبار بن گیا, تجارت بڑھ گئی, لین دین بن گئے, دوست یار بڑھ گئے, آنا جانا سفر بڑا زیادہ ہو گیا. پہلے ہر نماز پڑھتا تھا, پھر ایک فجر کی پڑھنے لگی, باقی ٹائم کوئی نہیں. دکان پہ جانا ہے, کاروبار کرنا ہے, فلانی جگہ پڑھنا ہے, فلانی جگہ پہ پہنچنا ہے. آہستہ آہستہ کاروبار اور بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. 8ویں دن جمعے پہ آنا. اللہ کہاں ہر نماز پڑھتا, ہر نماز میں مرشد کی زیارت کرتا, ہر نماز میں حضور کی زیارت کر کے گناہ معاف کرواتا. اور کہاں کام بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. 8ویں دن جمعے پہ پھر آہستہ آہستہ 2-3 مہینے کے بعد آنا, اور آہستہ آہستہ سال گزر گیا, سال کے بعد آنا. جب دولت کے انبار لگ گئے اس کے بعد کبھی کبھی آتا. حضور نے اپنے درویش بھیجے اپنے اس مرید کے پاس کہ جاؤ, دولت اللہ نے بڑی دے دی ہے, اب زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, اور اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے حصہ نکالو. جیسے آپ کے پاس بھی ٹیمیں آتی ہیں دربار سے, یہ ٹیکس کوئی نہیں, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اللہ نے قرآن میں مانگا ہے, اور اللہ فرماتا ہے میں دیکھوں گا مجھے کون اچھا قرض دیتا ہے. قرض حسنہ رب نے قرآن میں فرمایا کہ مجھے کون قرض حسنہ دیتا ہے. تو دیا ہوا ہی سب اسی کا, پھر بھی کہتا ہے مجھے قرض دو, اور اس قرض کی واپسی وہ قبر میں اور قیامت میں کرے گا. کسی سے ایک اللہ کے راستے میں زکوٰۃ مانگنا, عشر مانگنا, صدقات مانگنا, یہ آج کے کسی پیر کی یا تیرے پیر کی خالی سنت نہیں, مصطفیٰ کی سنت اور صحابہ کی سنت ہے. اور اگر آج کوئی یہ کہے کہ تاڑے پیر نو کی تھوڑ پائی کھلی ہے تو چندے منگ دے, اس کو کہو قرآن میں اللہ کی تھوڑ پائے گئی مگدہ پہ. کب مانگ رہا ہے نا مجھے زکوٰۃ دو, اس کو تو ضرورت کوئی نہیں, اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے, دین کی خدمت کے لیے مانگ رہا ہے. کبھی اس نے حضور نے بھیجے اپنے درویش صحابہ کہ جاؤ بھائی فلانے کو بڑی دولت اللہ نے دے دی ہے, زکوٰۃ دے آؤ. گئے, اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر. واپس آ کر صحابہ نے حضور کو فرمایا, حضور, اس نے کہا میرے پاس زکوٰۃ کوئی نہیں. حضور نے کچھ نہیں کہا, حضور نے کہا چلو ٹھیک, چلو ٹھیک ہے. حضور کا وصال ہو گیا. حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جانشین بنے اور آپ کے منصب پر فائز ہوئے اور پہلے خلیفہ کے منصب پر بیٹھے. پھر اس کو کوئی احساس ہوا, کوئی ضمیر اندر سے تڑپا, دولت کے انبار لے کر خلیفہ رسول کے دروازے پر آیا. اونٹوں پر سونا چاندی لدا ہوا, تجارت کے مال لدے ہوئے, اور آگے کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور یہ مال سارا آپ کی نظر, اس کو بیت المال میں رکھ لے. بیت المال سے مراد لنگر میں رکھ لے. یہ جتنا مال کروڑوں اربوں کا میں لے کر آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے کہا کیا یہ بات؟ حضور نے فرمایا رکھ مال, یہ سونا اپنے پاس رکھ, چاندی اپنے پاس رکھ,
یہ اونٹوں کی قافلے اپنے پاس رکھ، جس نے میرے پیر کو نہیں زکات دی میں کون ہوں سے لینے والا؟ اور تاریخ نے دیکھا کہ بدبخت ہو کر مرا وہ شخص۔ اس لیے میں کہتا ہوں مانگو ضرور، ضد مت کر۔ اور اللہ تعریف انہی لوگوں کی کرتا ہے جن کی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے میں رب ہو کر، اللہ ہو کر، عظیم ہو کر، بلند ہو کر، شان والا ہو کر، پاکی والا ہو کر تعریف کرتا ہوں ان بندوں کی۔ کون بندے؟ جو صبر کرنے والے، جو سچ بولنے والے، جو اطاعت کرنے والے، جو فرما برداری کرنے والے، جو سخاوت کرنے والے، اور جو رات کے پچھلے پہر اپنے بستروں سے الگ ہو کر مصلے پر چڑھ کر بخش